السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا سبق ہے چوتھے پارے کا 10واں رکوع اور آیت نمبر 189، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189۔ ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، السماوات والارض، اب یہاں پر دیکھیں یہ ہم اس الف پر زبر لگا رہے ہیں، السماواتی، کیونکہ جب ہم یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے، اور اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے اس سے تو اس قاف کو اس سین سے ملا کر پڑھیں گے، خلق السماواتی۔ لیکن ہم نے یہاں سے پڑھا تو ہم اس پر زبر لگائیں گے، السماوات والارض واختلاف اللیل۔ دیکھیں یہاں پر سانس ٹوٹی تو یہاں پر ہوگا مد لین عارض، کیونکہ یہ زیر ساکن ہوا لیل، اور یہاں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین، اور حروف لین کے بعد یہاں پر عارضی سکون آیا رکنے کی وجہ سے، تو یہاں پر مد لین عارض کریں گے، واختلاف اللیل، اس طرح سے، اور پھر جب اعادہ کریں گے تو پھر نہیں ہوگا، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، اور یہ واو اور یہ یا اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، اس جو ہے اس لام کو، جو لام زیر لی ہے یہ، اس لام کو اس لام سے ملا دیں گے، اولیل، یہ واو نہیں پڑھیں گے، اولیل الباب۔ دیکھیے یہ الباب تھوڑا کھینچیں گے، یہاں مد عارض ہوگا، رکنے کی وجہ سے یہاں پر عارضی سکون آ رہا ہے تو یہاں مد عارض کریں گے، لآیات لأولی الالباب۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اگر پیچھے سے ہماری سانس لمبی ہوتی تو ہم پڑھتے ہوئے آتے تو اس با کو لام سے ملا دیتے، جیسے لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون، اس طرح سے، لیکن ہم یہاں رک گئے کیونکہ یہاں پر رکنا چاہیے کیونکہ یہ آیت مکمل ہو گئی یہاں پر، تو اب یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر ہم لگائیں گے زبر، یہاں سے پڑھیں گے الذین، الذین یذکرون اللہ قیاما۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم رکے تو اس کو پڑھے قیاما، دو زبر پر جب بھی آپ کو رکیں گے تو آپ اس دو زبر کو الف سے بدلیں گے، قیاما، اور پھر اعادہ کریں گے، اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا۔ یہاں پر دیکھیں یہ الف مدہ ہے، یہ الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ان دونوں کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، ربنا ما، اس طرح ما، اس کو جلد بازی میں ما اس کو نہیں پڑھیں گے کہ کھینچیں ہی نہیں، ربنا ما خلقت، یہ قاف میں قلقلہ کریں گے، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل۔ دیکھیں یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، من انصار۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ دو زیر کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی، تو انصار، اور اگر آپ کی سانس لمبی ہے آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں،
تو پھر تنوین کے بعد یہاں را ہے تو یہاں پر پھر ادغام کریں گے بغیر گنہ کے، جیسے لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا، اس طرح سے رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي، یہاں پر دیکھیں یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، منادییں منادییں، اس طرح ناک میں جائے گی آواز، ییں ینادی منادییں ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں پر ہوگا اظہار شفوی، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے ہم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا، دیکھیں یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، عنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا، دیکھیں یہاں پر یا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے دو بار، یہ یہ کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچیں گے، سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا، یہاں پر دیکھیں یہ عین پر زبر ہے، دال پر جزم ہے تو یہ دال ساکن ہوا اور تا مشدد ہے، تو یہاں پر جو دال ہے یہ دال تا میں داخل ہو جائے گا، یہ دال سائلنٹ ہوگا، یعنی اس دال کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وعدتنا، اس کو وعدتنا نہیں پڑھیں گے کہ دال جو ہے تا میں داخل ہو جائے گا، وعدتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، دیکھیے یہ پڑھیں گے میعاد، عین کو حلق سے ادا کریں گے، میعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہے اور اس کو دیکھیں پڑھیں گے أضيع عمل عامل منكم من ذکر، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی، یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، یہاں پر بھی دیکھیں ادغام شفوی ہے اور یہاں پر اقلاب ہے، فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم، دیکھیے لأكفرن اس طرح سے، عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله
واللہ عندہ حسن الثواب. دیکھیے واللہ، اس اللہ کے لام کو ہم موٹا کریں گے کیونکہ یہاں پر زبر ہے. زبر یا پیش ہو تو موٹا کرتے ہیں، زیر ہو تو باریک. واللہ عندہ حسن الثواب لا یغرنک تقلب. دیکھیں یہاں پر را مشدد ہے، نون مشدد ہے. اس کو پڑھیں گے دو بار، یغرن، نون میں غنہ کریں گے. لا یغرنک تقلب الذین، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. لیکن الذین اتقوا ربہم اتقوا، اب یہاں پر دیکھیں ہم زیر لگا رہے ہیں، جب یہاں سے پڑھیں گے تو ہم زیر لگائیں گے. اتقوا، دیکھیں کہیں پر زبر لگایا جاتا ہے، کہیں زیر لگایا جاتا ہے. تو آپ کو کیسے معلوم پڑے گا کہ ہمیں کہاں زبر لگانا ہے کہاں زیر لگانا ہے؟ دیکھیے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب الف کے بعد لام آ جائے تو آپ اس الف پر آپ زبر لگائیں گے. جس الف کے بعد تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس الف پر آپ کو زیر لگانا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں تیسرا حرف کیا ہے، یہ پہلا دوسرا تیسرا، تیسرے پر کیا ہے، زبر ہے. اگر یہاں پر زبر ہو یا زیر ہو تو اس الف پر ہمیں زیر لگانا ہے، اور اگر اس تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس پر پیش لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں تیسرے حرف پر زبر ہے تو ہم یہاں زیر لگائیں گے. اتقوا ربہم لہم جنات تجری، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد جیم ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کریں گے. یہاں تنوین کے بعد تا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. دیکھیں یہاں پر جو ہے لکھا ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پارے کے آپ 4 حصے کریں تو آپ نے 3 حصہ پڑھ لیا. یہ مطلب اس کا ہوتا ہے پونا پارا جو ہے ہم نے پڑھ لیا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ، دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے. یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے تو یہاں پر جھٹکا دیں گے اور اس واو کو نہیں پڑھیں گے. لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ، یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. دیکھیے سریع الحساب. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، دیکھیے نون کو ہم یہاں صاد سے ملائیں گے. یہ واو الف اور یہ الف ہم نہیں پڑھیں گے. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اب یہاں سے جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے اصبروا. اب یہاں پر دیکھیں تیسرے حرف پر کیا ہے، زیر ہے. یہاں پر اگر زیر ہو یا زبر ہو تو اس الف پر ہم زیر لگائیں گے، اور تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو یہاں پر پیش لگائیں گے. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. تو دوستو یہ ہمارا
سورہ آل عمران الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور چوتھے پارے کا 11واں رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ ہم اس کے بعد جو ہے پڑھیں گے سورہ نساء جو مدنیہ ہے۔ جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجئے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔